یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی فخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر، یعنی ان کے اتفاق پر، محبت پر، اخوت پر بڑا برا اثر پڑا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سیونسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ یعنی یہ وہ مفکر تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، پھر یہودی ہو یا کوئی اور ہو، وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کے لیے تجاویز بھی مرتب کی گئیں۔ اس اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ آپ نے 7 کلاس میں بھی ایک چیپٹر پڑھا تھا، اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیل تھی کہ مسلمان اگر متحد ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مسلمان اگر ایک بلاک کی صورت بنا لیتے ہیں تو کوئی بھی ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی OIC، جس کے تحت مسلمان ملکوں کے متعدد یعنی بہت زیادہ سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اخوت نہیں ہے، وہ اتفاق نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن ان سے خوف زدہ ہو جائیں۔ بیٹا، تم درست کہہ رہے ہو، بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کے بجائے، یعنی ان سے نپٹنے کے بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلاً اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت طاقتور ہے۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ایک ہونا ہوگا۔ ان کو ایسے حکمرانوں سے جان چھڑوانی ہوگی جو ملی مفاد کہتے ہیں فائدہ کو، ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ ہمیں یہ رنگ، نسل، یہ سب کچھ بھول کر ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی اے مسلمان، تو اپنے رنگ، نسل، بتوں کو توڑ دو اور ایک ملت یعنی ملت اسلامیہ میں آ جاؤ۔ سب مسلمان ہو، کسی کی پہچان اس کے علاقے سے نہ ہو بلکہ وہ بحیثیت مسلمان پہچانا جائے۔ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ ایرانی ہے، افغانی ہے، تورانی ہے۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ یہ طلباء کا مظاہرہ جس کا تم ذکر کر رہے تھے اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم
اور زیادتی پر رکھی گئی ہے۔ فلسطین پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد اسے بنایا گیا۔ فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو اسرائیلی فوجی ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ جب عالم اسلام سے اس کے خلاف مؤثر آواز نہیں اٹھتی تو اسرائیلی حکومت کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ حامد کے ابا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ مسلمان تعداد میں 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود دنیا کے مختلف علاقوں میں جبر و ظلم کا شکار ہیں؟ حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ سوال کا جواب دیتے ہوئے حامد کے ابا کہنے لگے، بیٹا، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی اور نسلی فخر اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں، جس سے اس امت کے اتحاد اور یکجہتی پر، یعنی ان کے اتفاق پر، محبت پر، اخوت پر بڑا برا اثر پڑا ہے۔ ابا جان، کیا مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کبھی کوشش نہیں کی گئی؟ حامد نے پوچھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کی وحدت ملی کو پہنچا، جس سے ان کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مصر کے علامہ رشید رضا، افغانستان کے جمال الدین افغانی، ہندوستان کے محمد علی جوہر اور علامہ اقبال، مراکش کے ایف عبد الکریم اور تیونس کے جناب سیونسی اسلامی دنیا کے وہ مفکر تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا۔ یعنی یہ وہ مفکر تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، پھر یہودی ہو یا کوئی اور ہو، وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ 1926 میں مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کا اجلاس ہوا، جس میں عالم اسلام کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کے حل کے لیے تجاویز بھی مرتب کی گئیں۔ اس اجلاس میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی جو معتمر عالم اسلامی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ادارہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے، ان کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ اپنے 7 کلاس میں بھی ایک چیپٹر پڑھا تھا، اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیل تھی کہ مسلمان اگر متحد ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مسلمان اگر ایک بلاک کی صورت بنا لیتے ہیں تو کوئی بھی ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ابا جان، اس کے علاوہ کوئی اور مسلمانوں کی تنظیم بھی ہے جو عالم اسلام کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہو؟ ہاں بیٹا، تنظیم عالم اسلامی OIC، جس کے تحت مسلمان ملکوں کے متعدد یعنی بہت زیادہ سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں۔ ان کانفرنسوں میں مسلمان ملکوں کے سربراہ مسلمانوں کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابا جان، اس کے باوجود اسلامی ممالک میں وہ اتحاد نہیں ہے، وہ اخوت نہیں ہے، وہ اتفاق نہیں ہے جس سے اسلام کے دشمن ان سے خوف زدہ ہو جائیں۔ بیٹا، تم درست کہہ رہے ہو، بدقسمتی سے مختلف اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کے بجائے، یعنی ان سے نپٹنے کے بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلا اسرائیل فلسطینیوں کا دشمن ہے، لیکن بعض اسلامی ممالک کے حکمران فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت طاقتور ہے۔ اس نا اتفاقی نے ابھی تک عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابا جان، عالم اسلام میں حقیقی اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حامد، اس کے لیے انہیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ایک ہونا ہوگا۔ ان کو ایسے حکمرانوں سے جان چھڑوانی ہوگی جو ملی مفاد کہتے ہیں فائدہ کو، ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی اور مصری ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ ہمیں یہ رنگ، نسل، یہ سب کچھ بھول کر ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی اے مسلمان، تو اپنے رنگ، نسل، بتوں کو توڑ دو اور ایک ملت یعنی ملت اسلامیہ میں آ جاؤ۔ سب مسلمان ہو، کسی کی پہچان اس کے علاقے سے نہ ہو بلکہ وہ بحیثیت مسلمان پہچانا جائے۔ کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ ایرانی ہے، افغانی ہے، تورانی ہے۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اسلامی وحدت کا کیا مطلب ہے اور اسے کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے۔ Pride School System